بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں کیمرہ اس کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آیا اور باقی کا دن معمول کے مطابق ٹیکسی چلانے میں گزارا۔ شام کو مقررہ وقت سے کافی پہلے ہی سچن کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ میں ابھی کولابا سے نیوی نگر کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ کر کچھ آگے ہی بڑھا تھا کہ میری نظر ایک طرف کھڑی ہوئی ایک ٹیکسی پر پڑی۔ اس کا ہڈ اٹھا ہوا تھا اور ڈرائیور انجن پر جھکا ہوا تھا۔ میں ابھی اس ٹیکسی سے 20-25 گز کے فاصلے پر تھا کہ ڈرائیور گاڑی کے پیچھے سے نکل کر سڑک کے کنارے آ گیا۔ میرے ٹیکسی کی ہیڈ لائٹ کے علاوہ نزدیکی کھمبے کے کمکمے کی روشنی میں بھی اس کی شکل واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ اسلم تھا۔ اس نے مجھے کوئی اشارہ نہیں کیا، تاہم میں اس کی یہاں موجودگی کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے فرلانگ بھر آگے جا کر ٹیکسی واپس موڑ لی۔ میرے پہنچنے تک اسلم بھی ٹیکسی کا ہڈ بند کرنے کے بعد اسے موڑ کر دھیمی رفتار سے کولابا مارکیٹ کی طرف بڑھاتا دکھائی دیا۔ دونوں ٹیکسیاں آگے پیچھے چلتی رہیں۔ ہم ہنومان بندر کے سامنے سے گزرے اور پھر اسلم نے بائیں طرف کھار دیوی آئی مندر کی طرف جانے والی سڑک پر ٹیکسی موڑ دی اور ایک موڑ سے گھوم کر ویران سے ساحل کی طرف جانے والے کچے راستے پر پہنچ کر ٹیکسی روک دی۔ وہاں روشنی خاصی کم تھی۔ میں کچھ پیچھے گاڑی روک کر اسلم کی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ میں نے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھلتے دیکھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا، ٹیکسی کی عقبی نشست سے ایک خوشگوار آواز نے میرا خیر مقدم کیا۔ آ جائیں میرے نوجوان دوست، بہت اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا۔ میں نے دیکھا کہ 50-55 سال کے خوش پوش گورے چٹے صاحب ٹیکسی کی عقبی نشست پر براجمان ہیں۔ مجھے ان کے چہرے پر ایسی شوق لیکن گرم جوشی سے بھرپور مسکراہٹ نظر آئی کہ میں نے بے اختیار مسافے کے لیے بڑھا ہوا ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے کہا، میں فرحان عادل ہوں، افتخار صاحب کا معاون۔ سچ مانے آپ سے ملنے کا اشتیاق مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں نے جوابی گرم جوشی سے کہا، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ سب کی حوصلہ افزائی میرے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے بدستور میرا ہاتھ تھامے رکھتے ہوئے کہا، خواہش ہے کہ آپ سے دل کھول کر بات کروں۔ خصوصاً پنجاب اور دلی میں آپ کے کارنامے، آپ کی زبانی سننے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن یہ وقت اور علاقہ ایسا نہیں کہ ہم زیادہ دیر خوشخبریاں کر سکیں۔ آپ افتخار صاحب کا یہ تحفہ قبول کریں اور مجھے اجازت دیں۔ میں نے چونک کر ان کے بائیں ہاتھ میں موجود گتے کے چمکیلے اور لمبوترے کارٹون پر نظر ڈالی اور پھر سوالیہ نظروں سے فرحان عادل کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیلورٹ ریزرو امریکن بلینڈڈ وسکی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ جانی واکر بلیک لیبل کو بھول جائیں گے جناب۔ مجھے ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہ آیا کہ افتخار صاحب کے اس مذاق پر کیا رد عمل ظاہر کروں۔ تبھی فرحان عادل کے چہرے پر پہلے شوق مسکراہٹ لہرائی اور پھر گاڑی میں ان کا دبا دبا سا کہکا گونجا، معاف کرنا یار، میں بعض اوقات بے موقع مذاق کر گزرتا ہوں۔ یہ بوتل سچن کے لیے ہے۔ میں نے جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ بوتل ان سے لے لی۔ انہوں نے کہا، اس بوتل کے حوالے سے افتخار صاحب کی مزید ہدایت سن لیں، جیسا کہ کبھی امید ہے کہ سچن کافی ساری فائلیں ساتھ لے کر آیا ہوگا۔ تصدیق ہونے پر آپ کوشش کر کے اس شراب کا کم از کم ایک جام اپنی نظروں کے سامنے سے پلانا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ دوسرا، وہ خود پیے گا اور تیسرے سے پہلے مدہوش ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس بوتل میں خواب آور دوا انجیکٹ کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ خود ان تمام فائلوں میں موجود زیادہ سے زیادہ دستاویزات کی تصویریں بنا لینا اور پھر کیمرے سے فلم رول نکال کر نیا رول ڈالنے کے بعد وہاں سے نکل آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی اضافی معلومات ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر لفظ پر لفظ عمل کرنے کا یقین دلایا۔ اس دوران اسلم ہماری گفتگو میں دخل دینے کے بجائے چپ چاپ مسکراتا رہا۔ مزید چند باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ میں نے وہ بوتل ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے قدموں میں رکھ لی اور ٹیکسی موڑ کر واپس نیوی نگر کی طرف چل پڑا۔ سچن کے گھر کی طرف جانے والی تنگ سڑک پر پہنچتے ہی میں ٹیکسی کی رفتار کم کر دی۔ میری نظریں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں سوچ رہا تھا کہ آج بھی میں بغیر کسی مشکل کے سچن کے سر پر سوار ہو کر اپنے اشاروں پر سے چلانے اور اپنا کام نکلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دراصل مجھے تمام دن دھڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں اس نے خوف زدہ ہو کر فائلیں چھپا کر گھر لانے کا ارادہ ترک نہ کر دیا ہو، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ کہیں وہ اپنی سرگرمی کے دوران پکڑا نہ گیا ہو۔ ایسی صورت میں قوی امکان یہ تھا کہ شکاری اس کے گھر پر جال بچھائے بے تابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔
اپنے دل میں کلبلاتے انہی خدشات کے پیش نظر میں نے ٹیکسی براہ راست سچن کے گھر کے سامنے لے جا کر کھڑی کرنے کے بجائے لگ بھگ 100 گز پہلے روک دی۔ میں آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے پیدل چلتا ہوا سچن کے کوارٹر کے قریب واقع باغیچے میں داخل ہوا اور پھر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے گہری نظروں سے گیٹ اور گرد نواح کا جائزہ لینے لگا۔ میں کوشش کے باوجود وہاں کوئی غیر معمولی سرگرمی بھانپنے میں ناکام رہا۔ کچھ انتظار کے بعد میں نے خطرہ مول لے کر قریب سے کوارٹر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں چہل قدمی کے انداز میں سچن کے قیام گاہ کے سامنے سے گزرا اور 50 گز آگے جانے کے بعد واپس پلٹا اور ایک بار پھر گیٹ کے سامنے سے گزرا۔ اس دوران بھی میری نظریں خطرے کی کوئی علامت تلاش کرنے میں ناکام رہیں۔ سچن کی کار معمول کے مطابق مجھے سامنے کوارٹر کے احاطے میں کھڑی نظر آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں سچن بھنڈاری کی نشست گاہ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے مجھے عجیب بیزار سی نظروں سے دیکھ کر ناراضی بھرے لہجے میں کہا، میں اس منحوس گھڑی پر دھتکار کرتا ہوں جب تم میرے جیون میں گھسے تھے۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ جانے کیوں مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو مسٹر سچن، تم میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گندے کرتوتوں کے نتیجے میں ذلیل ہو رہے ہو۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ بربادی کے کھڈے میں گرنے سے پہلے تمہیں روک لیا۔ آج نہیں تو کل تمہاری پتنی اور افسروں پر ان تمام نیچ حرکتوں کا پول کھل ہی جانا تھا، پھر تم کہیں کے نہیں رہتے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے دلائل کتنے ہی ٹھوس ہوں، وہ اپنی شکل کو نہیں بلکہ آئینے کو ہی داغدار کہے گا۔ چنانچہ میں اپنے مقصد پر آ گیا۔ کتنی فائلیں ساتھ لائے ہو؟ اس نے بدستور پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کہا۔ پورا بنڈل جیون داؤ پر لگا کر ساری لے آیا ہوں۔ میں نے محض احتیاطاً پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ تمہاری یہ کارروائی کسی کے نظروں میں نہیں آئی؟ اس نے تنک کر کہا، بالکوں جیسی بات کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو کیا اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوتا؟ میں نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اس نے آنکھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے بیڈ روم میں، کل دن کے اجالے میں کام پورا کر لوں گا۔ میں نے گرم جوشی سے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ شاباش، میں تو خواہ مخواہ تمہیں کایا ڈرپوک سمجھ رہا تھا، تم تو بڑے دلیر اور نڈر نکلے۔ اس بہادری پر تم اسپیشل انعام کے مستحق ہو، یہ لو مزے کرو۔ اتنا کہہ کر میں نے کپڑے میں لپٹی ہوئی بیش قیمت شراب کی بوتل اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ شراب پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر لہرا آئی۔ اوئے ہوئے، یہ تو امریکی دارو ہے، میں نے ہلکے طنز کے ساتھ کہا۔ صرف امریکی دارو نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی اور مہنگی دارو، بہت ڈھونڈ کر لایا ہوں تمہارے لیے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور اگر میں آج یہ فائلیں لے کر نہ آتا تو؟ میں نے بلا تردد کہا، تو یہی بوتل میں تمہارے سر پر پھوڑ دیتا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں میری یہ بات اسے بھڑکا نہ دے، لیکن اس وقت وہ اس شراب کے سرور میں گم ہونے کے تصور سے اتنا مسرور و محصور تھا کہ اس نے میری بات میں پوشیدہ توہین پر توجہ ہی نہ دی۔ میں نے کہا، اس طرح دیکھ دیکھ کر رال ٹپکانے کے بجائے بہتر ہے کہ ایک آدھ گلاس چڑھا ہی لو، لیکن میرے سے کبابوں تکوں کی فرمائش نہ کرنا، میرا ادھر ادھر دھکے کھانے کا کوئی موڈ نہیں۔ اس نے جواب دیا، اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس نمکین اشیاء موجود ہیں، کام چل جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک آدھ گلاس تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، اسے اپنا انعام سمجھ کر موج کرو، میں تمہیں دیکھ کر ہی دل خوش کر لوں گا۔ مجھے جس نشے کی لت ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس نے میری بات کا کچھ اور ہی مطلب لیا اور خبیثانہ انداز میں دائیں آنکھ دبا کر کہا، یار تم کہو تو صحیح، ایک فون پر ایسی چھمک چھلو یہاں آ کر بیٹھی ہوگی کہ دل خوش ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں جھپ سا گیا۔ میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے بات پلٹتے ہوئے کہا، دھنیہ واد۔ اچھا یہ بتاؤ، کموڈور نیل کھنڈ کے دلی جانے کی کوئی اطلاع ہے؟ اس نے شانے اچکائے، کچھ جانکاری نہیں ہے ابھی، ہو سکتا ہے کئی دن لگ جائیں۔ چنتا نہ کرو، موقع ملتے ہی میں نیل کھنڈ جی کے دفتر جا کر تمہارا کام نمٹا دوں گا۔ اس نے میری توقع اور خواہش کے عین مطابق بیش قیمت امریکی شراب سے مستفید ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اس نے اپنے کچن میں شاید سوڈے کی بوتلوں کا وافر اسٹاک رکھا ہوا تھا، جبکہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے برف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پہلا جام چند ہی گھونٹ میں چڑھا لیا، البتہ دوسرا جام مزہ لیتے ہوئے چسکیوں کے ساتھ ختم کیا۔ وہ پینے کے ساتھ ساتھ شراب کے ذائقے اور تیزی کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ تیسرا جام بھر کر سامنے رکھنے تک اس پر سرور کا غلبہ نمایاں نظر آنے لگا۔ جام ختم ہوتے ہوتے وہ باقاعدہ بہکنے لگا۔ پہلے وہ اپنی بیوی کی سرکشی کا ذکر کر کے گالیاں بکنے لگا اور اس سے انتقام لینے کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر مختلف عورتوں کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کی ڈینگیں مارنے لگا۔ اس نے فخر کا اظہار کیا کہ وہ اپنے سسرال میں آرتی دیوی کی سگی چچا زاد بہن سپنا کے ساتھ بھی رنگ رلیاں منا چکا ہے۔
پھر وہ اپنے سسر کی کنجوسی پر اسے غائبانہ لعنت ملامت کرنے لگا۔ پھر وہ بھگوان سے گڑگڑاتے ہوئے پرارتھنا کرنے لگا کہ اس کے سسر کا جلد از جلد دیہانت ہو جائے تاکہ وہ اس کی دولت پر قابض ہو کر عیاشی کر سکے۔ میں اس کی بکواس پر غور کیے بغیر محض اس کی ہذیانی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن پھر جب وہ اپنے باس کموڈور نیل کھنڈ کو مغلظات سے نوازنے لگا تو میں چونکا۔ وہ ساتھ ساتھ شکایت کر رہا تھا کہ نیل کھنڈ اسی کارکردگی سے سخت نالاں ہے اور بات بے بات اسے لتاڑتا رہتا ہے۔ اس نے ناقص کارکردگی کا جواز بنا کر اس کی ترقی بھی روک رکھی ہے۔ رفتہ رفتہ سچن بھنڈاری کا غیظ و غضب مزید شدت پکڑ گیا اور اس نے بدبودار گالیوں کے درمیان بددعا دی کہ بھوانی دیوی ٹرین کی اس بوگی میں آگ لگا دے اور نیل کھنڈ کو جلا کر بھسم کر دے جس میں وہ راجدھانی دلی جانے والا ہے۔ میں نے اپنا جوش و خروش دباتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، وہ نیچ سوموار کو جا رہا ہے نا راجدھانی؟ اس نے جھومتے ہوئے لگ بھگ کھرکھراتی آواز میں کہا، نہیں، منگلوار کو۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ سچن تو ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن اس کی زبان سے نادانستہ طور پر نکلنے والے الفاظ نے میرے اعصاب جھنجھنا کر رکھ دیے تھے۔ میرے ذہن میں سوالات آندھی کی طرح چکرا رہے تھے۔ بظاہر ڈرپوک اور مجمول نظر آنے والے اس شخص نے اپنے باس کی دلی روانگی کے حوالے سے سفید جھوٹ بولا تھا۔ شراب کے اثر سے اس کا دماغ نہ گھومتا تو ہم اس کی بات کا اعتبار کر کے کموڈور کی دلی روانگی کا انتظار کرتے رہتے اور ادھر وہ دارالحکومت کا چکر لگا کر واپس بھی آ جاتا اور ہمارا کام دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ اب میرے ذہن میں یہ شک بھی زور پکڑ رہا تھا کہ کہیں اس نے اپنے دفتر کی فائلوں سے مطلوب رازوں کی فراہمی کے حوالے سے بھی ہمیں جھانسا تو نہیں دیا؟ شاید ہمیں الو بناتے ہوئے کسی مناسب موقع کا منتظر ہے کہ اپنی جان چھڑا کر میری گردن پھنسا سکے۔ میں ایک بار پھر خفیہ والوں کے ہاتھے چڑھ گیا تو اسے بلیک میل کرنے والا ہر بات دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میں نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ بظاہر کیچوا نظر آنے والا یہ سانپ اگرچہ مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے مجھے ڈسنے سے پہلے ہی یہ بے نقاب ہو گیا تھا اور اس کی گردن میرے شکنجے میں ہے۔ اگر اس نے اب تک چال بازی کی ہے تو بھی اسے ہماری انگلی کے اشارے پر ناچنا پڑے گا، لیکن پہلے یہ تصدیق ضروری ہے کہ اس نے اب تک جو معلومات مہیا کی ہیں وہ اصلی ہیں یا جعلی۔ فی الحال اپنے اس شک کی تصدیق یا تردید کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ آج یہ جو فائلیں لایا تھا اس کا بغور جائزہ لیا جائے۔ میں اسے وہیں نشستگاہ میں چھوڑ کر اس کی خواہگاہ میں جا پہنچا۔ مجھے سامنے ہی مسیری کی سائڈ ٹیبل پر فائلوں کا پلندہ نظر آ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فائلوں پر لپٹا فیتا کھولا اور سب سے اوپر والی فائل کھول کر اس میں موجود دستاویزات پر نظر دوڑائی۔ میں بحری سائنس کے رموز سے ناواقف تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ دستاویزات کے مندرجات کا بغور جائزہ لینے کے بعد معاملہ کسی نہ کسی حد تک بھانپ لوں گا۔ پہلی دو فائلیں جہازی تزئین و آرائش پر آنے والے اخراجات اور عملے کی تنخواہوں کی دستاویزات پر مشتمل تھیں۔ میں نے چیدہ معلومات کی تصویریں کھینچنے پر اکتفا کیا، لیکن میری نظروں کے سامنے آنے والی تیسری دستاویز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ وہ ایک تحقیقی رپورٹ کا نتیجہ فائنڈنگز تھیں۔ INS وکرانت کے کماندار کے طور پر منتخب کیے جانے والے کیپٹن ایس پرکاش کی مکمل کردہ اس رپورٹ میں IS وکرانت کے اسٹیم بوائلر میں پڑنے والی باریک دراڑوں سے جہاز کی کارکردگی پر رونما ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ میں جیسے جیسے رپورٹ کے نتائج پڑھتا گیا، میرے لہو کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ ایس پرکاش نے اپنے اخذ کردہ نتیجے میں بتایا تھا کہ یہ دراڑیں فی الحال اتنی باریک ہیں کہ انسانی نظریں دیکھنے سے قاصر ہیں، تاہم اگر جہاز کے انجن ایک حد سے زیادہ رفتار پر چلائے گئے تو یہ دراڑیں کھلنا شروع ہو جائیں گی اور عین سمندر کے بیچ میں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ پڑھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اپنی دلی کیفیت سنبھالتے ہوئے میں نے آگے پڑھا۔ کیپٹن پرکاش نے شدید مایوسی کے احساس کے تحت لکھا تھا کہ اس صورتحال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ INS وکرانت کی زیادہ سے زیادہ رفتار صرف 14 ناٹیکل میل رکھی جائے، لیکن اس صورت میں یہ پاکستان کی امریکی ساختہ ٹینچ کلاس آبدوز کا آسانی سے شکار بن سکتا ہے، جس کی خریداری کی بات چیت جاری ہے۔ باقی رپورٹ میں جہاز پر سے پرواز کرنے اور اترنے کے حوالے سے طیاروں کی سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے سنگین خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ جہاز پر طیارہ شکن توپوں کی کارکردگی کے حوالے سے کئی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور بحیثیت مجموعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس جہاز کو ہندوستانی بحریہ کے لیے سفید ہاتھی قرار دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر تعینات کرنے کے لیے خریدے گئے طیاروں کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور ان میں سے ہر قسم کے طیارے کی کارکردگی کے سابقہ ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس نے ڈر کا اظہار کیا تھا کہ یہ جہاز کسی جنگی مارکے سے پہلے جہاز کے اشرے سے پرواز کرتے اور لینڈ کرتے ہوئے تسلسل سے تباہ ہو سکتے ہیں۔
جس سے جہاز اور طیارے کے عملے کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ میں اس رپورٹ کی فوٹوگرافی کر چکا تھا، لیکن اس کے مندرجات نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں نے مزید تفصیلات پڑھیں جن میں بتایا گیا تھا کہ جہاز پر ابتدائی طور پر 16 عدد 40 ملی میٹر دہانے والی 13 شکن توپیں نصب کی جانی تھی، لیکن جہاز پر مناسب جگہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعداد آدھی یعنی 8 کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں یہ جہاز بھاری تعداد میں حملہ آور طیاروں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر 20 سے زیادہ لڑاکا طیارے بیک وقت INS وکرانت پر حملہ آور ہو گئے تو جہاز کے عرصے پر موجود طیارے اڑان بھرنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں شک ظاہر کیا گیا تھا کہ وکرانت پر مجوزہ طور پر رکھے جانے والے مختلف اقسام کے طیاروں ہاکر سی ہاک اور سی ہیریئر جیٹ فائٹر، سی کنگ اور چیتک ہیلی کاپٹرز اور آبدوز شکن طیارے بریگویٹ ایلس وغیرہ جہاز کی ساخت اور صلاحیت کے لحاظ سے موزوں نہیں ہیں، کیونکہ جہاز کا پرواز کے لیے مخصوص عرصہ اگرچہ 24,000 پاؤنڈ یعنی 11,000 کلو گرام وزنی طیاروں کی لینڈنگ کا وزن سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ 20,000 پاؤنڈ سے زیادہ وزنی طیاروں کی لینڈنگ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح جہاز پر 20 سے زائد طیاروں کی موجودگی جہاز کی نقل و حرکت اور کارکردگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیپٹن ایس پرکاش آبدوز شکن طیارے بریگویٹ ایلزے کی وکرانت پر تعیناتی کے موزونیت کے حوالے سے خصوصاً خدشات کا شکار تھا، کیونکہ وکرانت کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے اس طیارے کو لینڈ کرتے وقت اپنی رفتار اتنی کم رکھنی پڑتی کہ اس کے تباہ ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا، جبکہ اس طیارے کا وزن بھی اتنا زیادہ تھا کہ باقی اقسام کے طیاروں کی کافی تعداد رکھنی پڑتی۔ لہٰذا کیپٹن ایس پرکاش نے تجویز پیش کی تھی کہ یہ طیارہ بدل دیا جائے یا اس کے وزن میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے۔ اسی طرح رپورٹ میں INS وکرانت کے کسی جنگی مہم کے لیے کھلے سمندر میں روانہ ہونے کی صورت میں اس کی حفاظت کے لیے ساتھ چلنے والے بحری بیڑے میں شامل 4 دستیاب جنگی جہازوں کی صلاحیت پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے۔ ان میں سے INS وکرانت کاوارتی میں آس پاس کے پانیوں میں آبدوز کا پتہ لگانے کی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 3 جہازوں کو INS وکرانت کے 5 سے 10 میل کے حدود میں رہنا پڑے گا، ورنہ وکرانت مکمل طور پر کسی بھی آبدوز کے رحم و کرم پر ہوگا۔ مجھے یہ سب معلومات انتہائی سنسنی خیز اور حوصلہ بخش لگ رہی تھی، لیکن جب میں رپورٹ کے آخری حصے پر پہنچا تو یکایک میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ INS وکرانت کی کمانڈر کیپٹن ایس پرکاش نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی تھی کہ اگر ہندوستانی حکومت سال کے آخری مہینے میں پرتگال کے زیر تسلط علاقے گوا کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے کی جانے والے مجوزہ آپریشن وجے میں INS وکرانت کو شامل کرنے پر بضد ہے تو اسے اس رپورٹ میں شامل تمام تحفظات و خدشات کا تدارک یقینی بنانا ہوگا۔ میں نے باری باری تمام فائلوں کی فوٹوگرافی کر لی۔ اس دوران میں نے کئی رولز تبدیل کیے، تاہم اس دوران میرا ذہن مسلسل کیپٹن ایس پرکاش کی رپورٹ میں الجھا رہا۔ مجھے یقین ہوا چلا تھا کہ میری اس تمام جدوجہد کا حاصل یہی رپورٹ ہے۔ اسی رپورٹ میں INS وکرانت نامی خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے والا راز بھی موجود ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کئی اور سوالات اور خیالات میرے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں افتخار صاحب سے ملاقات کر کے اپنے ان سوالوں پر تبادلہ خیال کروں گا۔ بالآخر میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ میں نے فائلوں کو پہلے کی طرح باندھا، کیمرے میں نیا رول ڈالا اور اسے پہلے والی جگہ رکھ کر نیچے آ گیا۔ اس وقت تک سچن بنڈاری نشستگاہ کے صوفے پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور کوارٹر سے باہر آ گیا۔ چاروں طرف ابھی تک تاریکی کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ میں احتیاطاً چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ سرد موسم میں ویسے بھی گرم لحاف ہی سب سے مرغوب راگاہ لگتا ہے۔ میری ٹیکسی بھی اندر سے برف خانہ بنی ہوئی تھی، لیکن اس کا انجن حسب معمول پہلی کوشش میں بیدار ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو سورج اپنی ابتدائی کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ اسلم کے آنے میں ابھی کم از کم 2-2.5 گھنٹے باقی تھے، لہٰذا میں نے اپنی بوجھل آنکھوں کو نیند کا خیر مقدم کرنے کی اجازت دے دی۔ خوابوں میں ڈوبا ہونے کے باوجود میرا دماغ اسلم کا انتظار کر رہا تھا، لہٰذا نیند خاصی گہری ہونے کے باوجود دروازے پر پہلی دستک کے ساتھ ہی میں بیدار ہو گیا۔ سلام و دعا سے فارغ ہوتے ہی اسلم نے بیتاب لہجے میں پوچھا، کیا خبریں ہیں چھوٹے بھیا؟ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ، بہت حوصلہ بخش خبریں ہیں اسلم بھائی۔ آج کا رت جگہ امیدوں سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ مجھے پہلے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ سچن نے ہمارا کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، تو پھر مجھے یہ بظاہر اضافی کام کرنے کی زحمت کیوں دی جا رہی ہے؟ لیکن میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا اس سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ براہ کرم یہ تمام فلم رولز افتخار صاحب کے حوالے کرتے ہوئے میری یہ درخواست بھی پہنچا دیں کہ میں جلد از جلد ان سے ملنا چاہوں گا۔ اسلم نے میرے لہجے میں چھپا ہیجان محسوس کر لیا ہوگا۔ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے امریکی شراب نے کام دکھایا ہے۔
اور اس سچن بھنڈاری سے واقعی کوئی اہم معلومات ہتھے لگی ہیں۔ میں نے کہا نشے میں مدہوش سچن سے بھی کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں، اور میں نے تصویریں کھینچنے کے دوران جو دستاویز پڑھی ہیں ان سے بھی کئی حساس معلومات حاصل ہوئی ہیں جن پر میں افتخار صاحب سے فوراً تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، اور ممکن ہے ہاتھ کے ہاتھ ان کا جواب بھی پہنچا دوں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ میں کم از کم دوپہر تک اپنے گھر پر ہی رہ کر ان کا انتظار کروں گا۔ اسلم نے گرمجوشی سے مسافہ کیا اور مجھ سے رخصت ہو گیا۔ میں نے دوبارہ سونا چاہا لیکن نیند مجھ سے روٹھ چکی تھی، چنانچہ میں نے اپنی پسندیدہ جگہ سے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور شام تک کے لیے پیٹ بھرنے کی فکر سے آزاد ہو گیا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ابن صفی کی عمران سیریز کا ناول ہیرو کا فریب اٹھا لیا۔ در حقیقت میں اپنا دماغ گزشتہ رات کے واقعات اور حاصل ہونے والی معلومات سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اسی طرح مجھے اسلم کا انتظار بھی مضطرب کر رہا تھا۔ میں علی عمران کی حماقتوں سے مزین اس ناول کے 28ویں صفحے پر پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں جلدی سے دروازے پر پہنچا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ اسلم ہی تھا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ میں اس سے لے کر اپنی چھوٹی سی خوابگاہ میں آ گیا۔ اسلم نے چارپائی پر بیٹھتے ہی کہا چھوٹے بھیا تیار ہو جاؤ، افتخار صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا ابھی؟ اسلم نے کہا یہی سمجھ لو ہم کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو ملاقات کا مقام چنا ہے وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں وہاں جائیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسلم کو دیکھا۔ اس نے پوچھا ماتھیرن کا نام سنا ہے کبھی؟ ماتھیرن یعنی پہاڑوں کی پیشانی والا جنگل؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ جگہ کہاں ہے اور وہاں کیا خاص بات ہے کہ افتخار صاحب نے مجھے وہاں اتنی دور ملاقات کے لیے بلایا ہے؟ اسلم نے کہا یہ بمبئی سے کوئی 55-60 میل کے فاصلے پر واقع چھوٹا سا پہاڑی تفریحی مقام ہے جہاں ایک جھیل اور کئی تاریخی مقامات ہیں۔ افتخار صاحب کو یہ جگہ بہت پسند ہے اور اکثر یہاں جاتے رہتے ہیں۔ آپ سے ہنگامی ملاقات کے لیے اسی جگہ کے انتخاب کی سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ یہاں نگران نظروں سے محفوظ رہ کر اطمینان سے بات کی جا سکتی ہے۔ دراصل اس شہر میں گاڑیاں چلانے پر ممانعت ہے اور گاڑی کے ذریعے یہاں تک پہنچنے والوں کو گاڑی خاصا پہلے ایک مقام ڈھنڈی پوائنٹ پر چھوڑ دیتی ہے۔ آگے کم از کم آدھے گھنٹے کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا سمجھ گیا، ان پر نظر رکھنے والا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ رہ جائے گا اور وہ تنہا اس ہل اسٹیشن کیا نام بتایا؟ ہاں ماتھیرن پہنچ جائیں گے وہاں تک۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا لیکن آپ کو پیدل وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ریلوے اسٹیشن لے جا رہا ہوں جہاں سے آپ کو نیرل قصبے کے لیے ٹرین مل جائے گی۔ وہاں پہنچتے ہی یا کچھ دیر بعد آپ ماتھیرن جانے والی چھوٹے گیج کی ٹرین میں بیٹھ جائیں گے جو 13 میل کا پہاڑی سفر طے کر کے آپ کو ماتھیرن ریلوے اسٹیشن پر اتار دے گی۔ گرمیوں میں اس جگہ کافی چہل پہل ہوتی ہے۔ آج بھی ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے لوگ کافی آئے ہوں گے وہاں، ورنہ سردیوں میں تو لگ بھگ سناٹا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا افتخار صاحب سے میری ملاقات کہاں ہوگی؟ اسلم نے کہا وہ تمہیں ماتھیرن ریلوے اسٹیشن پر دکھائی دے جائیں گے، تاہم آپ دونوں کو الگ الگ گھوڑا گاڑیاں یا ہتھ رکشے کرائے پر لے کر شارلٹ جھیل پہنچنا ہوگا جہاں آپ دونوں بے فکر ہو کر آپس میں باتیں کر سکیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ اسلم نے راستے میں تمام تفصیلات کا اعادہ کیا۔ اسلم نے مجھے ریل کا ٹکٹ لا کر دیا اور لگ بھگ نصف گھنٹے بعد میں مقامی قصبوں کے درمیان سفر کرنے والی ایک قدیم طرز کی ٹرین میں نیرل ریلوے اسٹیشن کی طرف رواں دوا تھا۔ مجھے اب ہندوستان میں پاکستانی مفاد کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ساتھیوں کی مشکلات کا زیادہ بہتر انداز میں اندازہ ہو رہا تھا۔ افتخار صاحب صرف نگرانی سے بچ کر ملاقات کے لیے اتنی سردیوں میں اس ویرانے میں دھکے کھانے جا رہے تھے۔ ٹرین نے 2.5-3 گھنٹے میں مجھے نیرل ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں شاید صرف سیاحتی موسم میں چہل پہل رہتی ہوگی۔ مجھے لگا شاید ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹے گیج والی ٹرین سیاحوں کی غیر موجودگی میں ماتھیرن اور نیرل کے درمیان کیوں چکر لگاتی ہوگی، جبکہ اسلم کے مطابق وہ ایک غیر سرکاری ریلوے سروس تھی۔ تاہم ریلوے اسٹیشن کے ٹائم ٹیبل کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ گرمیوں میں دونوں مقامات کے درمیان دن میں کئی چکر لگانے والی لائٹ ریل اکتوبر کے مہینے سے مارچ کی آخری تاریخ تک دن میں 1 اور اتوار کے دن 2 چکر تک محدود ہو چکی تھی۔ آج اتوار تھا اور دوپہر والی ٹرین کی روانگی میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں نے 2.5 روپے کا ٹکٹ خریدا اور ٹرین کے بڑی بڑی کھڑکیوں والے ڈبے میں جا بیٹھا۔ وہاں کئی بچوں والی ایک مراٹھا فیملی اور ایک نوجوان جوڑا پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اپنا چہرہ مفلر میں لپیٹا اور لاتعلقی سے کھڑکی سے باہر نظریں دوڑانے لگا۔ خوش قسمتی سے ٹرین وقت پر چل پڑی اور خاصی چڑھائی والے راستے کے باوجود درمیانی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ موسم کی شدت کی وجہ سے درخت اور سبزہ کہیں مرجھائے اور کہیں بالکل سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
تاہم بحیثیت مجموعی پٹڑی کے دونوں طرف کے مناظر قابل دید تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے بے چینی سے سفر ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ چھوٹی سی ٹرین چڑھائیوں کا سفر طے کر کے سادہ سے لیکن خوبصورت ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ میں نے سب سے پہلے ڈبے سے باہر پلیٹ فارم پر قدم رکھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں ممبئی کے مقابلے میں بہت شدید سردی ہے، تاہم میں پہلے ہی مناسب اہتمام کر کے آیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے منسلک چائے خانے میں سگریٹ کی کش لگاتے افتخار صاحب کو ڈھونڈنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تاہم میں نے شناسائی کا اظہار نہیں کیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔